راہ دل۔ آج بھی روز کی طرح آفس میں وہ کام سے فارغ ہونے کے بعد اپنے موبائل میں اس کی تصویر دیکھ رہا تھا اور باتیں کر رہا تھا۔ 2 مہینے سے وہ دیر سے گھر جا رہا تھا۔ کام ختم ہونے کے بعد وہیں بیٹھا اس کی تصویر سے باتیں کرتا تھا۔ آج بھی وہ وہی کر رہا تھا۔ کہاں چلی گئی تم؟ اگر جانا ہی تھا تو بتا کے جاتی، اور اگر گم ہو گئی ہو تو۔ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے رونے لگا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کہاں سے ڈھونڈوں میں تمہیں؟ پتہ ہے نیلم، مرنے والے کا صبر آ جاتا ہے مگر کھو جانے والے کا نہیں آتا۔ پلیز نیلم واپس آ جاؤ۔ اچانک ہی کسی نے آفس روم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے جلدی سے موبائل بند کر کے رکھا اور اپنے آنسو چھپانے لگا اور بولا، یس کم ان۔ سر، ہمارے جو نئے کلائنٹ ہیں نا، وہ آپ کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، مجھے کوئی میٹنگ نہیں کرنی، منع کر دو۔ لیکن سر، اس نے حیرت سے کہا، لیکن کچھ نہیں، میں نے کہا نا کہ منع کر دو تو منع کر دو، اور آگے سے اپنی رائے مت پیش کیا کرو۔ اس نے بے رخی سے کہا، بیٹا کتنا کام کرو گی؟ آنٹی بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، پھر میرا کیک تیار، اور میں نے کھانا بھی بنا دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سالن میں چمچہ ہلایا اور اس کی آنچ بند کر دی، اور اب وہ کیک کے لیے کریم تیار کر رہی تھی۔ کیک اس نے بیک کرنے کے لیے اوون میں رکھ دیا۔ بیٹا تم نے بہت سنبھالا ہے۔ نہیں تو عالیہ کے جانے کے بعد تو میں بہت اکیلی ہو گئی تھی، اور جب سے نیلم کا چکر ہوا ہے تب سے میرا بیٹا چپ رہتا ہے، گھر بھی وقت پر نہیں آتا، کبھی کبھی تو اتنی رات گئے آتا ہے کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلتا، نہ کچھ ٹھیک سے کھاتا ہے نہ کچھ بولتا ہے۔ ہائے نیلم، کہاں چلی گئی تم؟ میرا بچہ بکھر کر رہ گیا ہے۔ ارے انٹی، آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ اگر نیلم نہیں ہے تو کیا ہوا، میں ہوں نا، اور آپ دیکھیے گا بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا، اور ایان بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ارے ہاں، باتوں میں پوچھنا بھول ہی گئی کہ ایان کب تک آئیں گے۔ ان کا کیک تو تیار ہے، بس اب میں چاہتی ہوں کہ جب وہ آئیں تو میں فارغ ہوں اور ان کو آرام سے ان کی سالگرہ کا سرپرائز دے دوں۔ ہاں بیٹا ضرور۔ اچھا چلو، میں ذرا نماز پڑھ کے آتی ہوں، شازیہ نے کہا۔ جی آنٹی، تب تک میں باقی بھی کام ختم کر لوں۔ اب وہ کیک کو کریم اور فروٹ سے سجا رہی تھی۔ ان 2 مہینوں میں حورین نے شازیہ کے دل میں بہت سی جگہ بنا لی تھی۔ وہ روزانہ صبح کالج اور اس کے بعد کوچنگ جانے کے بعد بھی واپسی پر شازیہ کی طرف آ جایا کرتی، اور پھر رات دیر تک گھر جاتی۔ چونکہ فوزیہ بھی اکیلی ہو جاتی تھی تو وہ بھی یہیں آ جایا کرتی تھیں۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہی تھیں۔ یہ حورین کہاں رہ گئی؟ صبح سے کام کر رہی ہے یہ لڑکی، شازیہ نے کہا۔ ایان کے لیے تحفہ لینے گئی ہے۔ اس نے کہا ابھی وقت بچا ہے تو میں ذرا تحفہ لے آتی ہوں۔ تو میں نے کہا اچھا جاؤ۔ شازیہ نے سرسری سا جواب دیا۔ کیا بات ہے شازیہ بہن؟ کچھ نہیں فوزیہ بہن، بس ایسے ہی ایان کے لیے پریشان ہوں۔ میرا بچہ بالکل چپ ہو گیا ہے۔ جب حورین ہوتی ہے تو اس سے تھوڑی بہت باتیں کر لیتا ہے، نہیں تو بالکل چپ رہتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ کو بھی اپنے ساتھ لے گئی نیلم۔ اسے نیلم کی بے وفائی کہیں یا کچھ اور، میرا بچہ اس کے غم میں پاگل ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے۔ اسے تو شاید خبر بھی نہیں کہ اس دکھ میں اس کی ماں بھی چل بسی، میری بہن کو بھی توڑ دیا تھا اس نے۔ شگفتہ بیچاری سے تو یہ صدمہ برداشت ہی نہیں ہوا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر لمبا سانس لیا۔ ارے شازیہ، اتنا مت سوچو، یہ تو سب اللہ کے ہی کام ہیں۔ ہم انسان تو بس وہ کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ دکاندار اسے طرح طرح کے برانڈڈ شرٹس دکھا رہا تھا مگر اسے کوئی بھی پسند نہیں آ رہی تھی۔ اب اس نے سامنے شوکیس میں لگی ہوئی ایک شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔
दुकानदार ने उसे वो दिखाई। वो एक सफ़ेद रंग की शर्ट थी जिस पर नीली लाइनिंग थी, कॉलर पर नीला डिज़ाइन था। हाँ, ये ठीक है, इसे पैक कर दें। अरे हुरैन, तुम यहाँ कैसे? मुझे छोड़ो, तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो और इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आई? वो मैं शॉपिंग करने आई थी, बहुत जल्द तुम्हारे घर भी आने वाली हूँ अपनी शादी का कार्ड देने। तो जनाब शॉपिंग कर रही हैं, वो भी शादी की? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं आरजू, उसने नाराज़गी से कहा। माय डियर फ्रेंड हुरैन, सब इतना जल्दी हुआ कि मुझे वक्त ही नहीं मिला। अच्छा चलो ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। तुम्हारी शादी है, खुशी की बात है, तो जाओ चलो, माफ़ किया। और कार्ड देने की तो तुम्हें वैसे भी ज़रूरत नहीं है। आरजू, मैं समीर और तुम्हारी दोनों की तरफ से बिन बुलाए ही आ जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। नहीं हुरैन, तुम दोनों की तरफ से नहीं आ सकती। क्यों? हुरैन ने सवालिया नज़रों से आरजू की तरफ देखा। क्योंकि मेरी शादी समीर से नहीं, बल्कि मैं अपने खाला के बेटे से शादी कर रही हूँ। मगर क्यों आरजू? तुम और समीर तो एक दूसरे को पसंद करते थे ना? उसने हैरत से पूछा। और तुमने तो कहा था कि वो अपने घर वालों से बात करेगा। हुरैन, जो शख्स चंद पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, वो तो फिर कुछ भी कर सकता है। ऐसे शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। आज ऐसे छोटे मोटे काम कर रहा है, कल को और बड़े भी करेगा। क्या मतलब है? क्या कहना चाहती हो तुम आरजू? तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं तुम्हें क्या कहना चाह रही हूँ हुरैन। अभी भी वक्त है, समझ जाओ, तुम गलत रास्ते पर हो। इस रास्ते की कोई मंजिल नहीं है, भटकती रहोगी हमेशा। तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो आरजू? नहीं, मैं तुम्हें क्यों बद्दुआ दूंगी? तुम तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूँ। देखो हुरैन, मंजिल तक रसाई गलत रास्ता फराहम नहीं करता। देखना, मंजिल नहीं मिलेगी तो खुद ही बेबस हो जाओगी। हकीकत को तस्लीम करो, आयान का नसीब नीलम है, ना कि तुम। मैं चलती हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगी। ये कहते ही वो वहाँ से चली गई। उसने जल्दी से शर्ट ली और तेज़ी से मॉल से बाहर निकल गई। उसे आरजू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। घर बहुत साफ था, कोना कोना चमक रहा था, हर चीज़ सेट करके रखी गई थी। वो किचन में मसरूफ़ सूप बना रही थी। सूप तैयार हो चुका था। उसने चूल्हा बंद किया और सूप प्याले में डालने लगी। फिर उसने वहीं खड़े खड़े सामने कमरे में झांक कर देखा, कहीं वो सो तो नहीं रही। वो सीधा बिस्तर पर लेटी थी, चेहरे पर कमज़ोरी साफ वाज़े थी। वो सूप लेकर कमरे में गई। उसने तकियों को सुकेड़ा और उसे बिठा दिया। अब वो अपने हाथों से उन्हें सूप पिलाने लगी। बेटा, कितना बुरा हुआ है तुम्हारे साथ। तुम बहुत ही अच्छी हो। जब से मैं बीमार हूँ तुमने मेरी खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ी। और मुझे देखो, मुझे यहाँ तुम्हारी निगरानी के लिए रखा गया है। नहीं अम्मा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपको पैसों की ज़रूरत थी, आप मजबूर थीं। और वैसे भी अगर यहाँ आप ना होती तो कोई और होता। और शुक्र है कि आप हैं मेरे पास, नहीं तो मेरा क्या होता। पता नहीं कब तक रहना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पर। जिसने तुम्हें यहाँ रखा हुआ है उसे तुम पर रहम भी नहीं आता। नहीं अम्मा, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, ये सब तो मेरी किस्मत में था। और अगर उनसे दोबारा मिलना मेरी किस्मत में है तो देखिएगा, ज़रूर आयान मुझे यहाँ से ले जाएगा। और जो भी हो, मुझे मेरे अल्लाह पर भरोसा है, नीलम ने मुतमईन अंदाज में कहा। अचानक बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। उसने कमरे से बाहर झांका तो वो एक लड़की थी। वो निहायत कीमती लिबास में मलबूस थी, हाथ में शॉपिंग बैग था, बाल भी खुले थे, ऊंची हील्स पहने वो और भी लंबी लग रही थी। उसे वो कुछ जानी पहचानी सी लगी। उसे लगा शायद वो उसे जानती है। अचानक ही उसके दिमाग में झमाका हुआ। वो शायद
وہ شاید نہیں، یقیناً اسے جانتی تھی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، حورین تھی۔ حورین تم یہاں؟ تم نے ڈھونڈ لیا مجھے؟ میرا ایان، ایان کہاں ہے؟ بلاؤ اسے۔ نیلم ادھر ادھر پاگلوں کی طرح دیکھنے لگی۔ نہیں میری جان، میں نے تو تمہیں گم کیا ہے، تو ڈھونڈنے کیوں لگی؟ یہ سن کر اسے جھٹکا سا لگا، اس کے حواس اڑ گئے۔ وہ اسے دیکھنے لگی، کتنے آرام سے اس نے یہ بات کہی تھی، اور اس سے بھی آرام سے وہ یہ سب اس نے کیا تھا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی، اس کا آسمان بھی چھن گیا تھا، اور وہ بڑے آرام سے کہہ گئی تھی کہ اچھا یہ سب تو میں نے کیا ہے، جیسے کوئی چھوٹی سی معمولی سی چیز بغیر پوچھے لی ہو۔ اس نے اس کی زندگی برباد کی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے حورین؟ کیا کیا؟ وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ نہیں حورین، تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم نے بہت غلط کیا، خسارے میں ہو تم۔ تمہیں خود بھی نہیں پتا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ یہ سب تم نے ہی کیا ہوگا، کیونکہ تمہاری وہ آنکھیں، وہ نظریں مجھے ڈراتی تھیں، جن نظروں سے تم مجھے اور ایان کو دیکھا کرتی تھیں۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ تم اگر زیادہ دیر ہو گئی تو برباد ہو جاؤ گی۔ تم میری بربادی کو چھوڑو، اپنا سوچو۔ تمہیں یاد ہے آج تمہارے ایان، میرے ایان کی برتھ ڈے ہے، اور یہ دیکھو میں نے اس کے لیے گفٹ لیا ہے، اسے پسند آئے گا نا؟ حورین نے شاپنگ بیگ نیلم کی طرف بڑھاتے ہوئے ایک دم سے واپس لے لیا۔ نہیں رہنے دو، میں اپنے ایان کے لیے گفٹ لوں اور اسے پسند نہ آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور تمہیں پتا ہے میں نے ایان کے لیے اس کا فیوریٹ پائنیپل کیک بھی بنایا ہے۔ اور ہاں ڈیئر، تم زیادہ فکر مت کرنا، تمہیں یہاں بس تھوڑے اور وقت کے لیے رہنا ہے، پھر آخر تم نے میری اور ایان کی شادی پر بھی تو آنا ہے نا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھو گی تم ہماری شادی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، میں ضرور بلاؤں گی تمہیں۔ اس نے اسے تھوڑی سے پکڑ کر حقارت اور غصے سے بولا، آخر تم بھی تو میری دوست تھی، اور ہاں تمہاری امی کو بلاتی میں، مگر بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ پہلے ہی اپنے آخری بلاوے پر جا چکی ہیں۔ کیا مطلب؟ کیسا بلاوا؟ کیا کہنا چاہتی ہو حورین؟ اس نے زور سے حورین کا ہاتھ جھٹکا۔ اب حورین کو اس کے اس انداز پر بہت غصہ آیا، لیکن وہ مسکرا کر بولی، بلاوا مطلب قبر کا بلاوا؟ مر چکی ہے تمہاری ماں۔ اس کی مسکراہٹ میں زہر گھلا تھا۔ کیا؟ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، پاؤں سن پڑ گئے تھے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ حورین کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، ان سے تمہارے بچھڑنے کا غم برداشت نہیں ہوا، اس لیے اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ اب وہ وہاں کمرے میں جھانکتے ہوئے بولی، اچھا جنت آنٹی، میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس نیلم کا بھی۔ کہہ کر وہ جانے ہی لگی کہ اچانک پلٹی، ارے سنو نیلم، اپنی ماں کے لیے دعا کرنا، اور ہاں قرآن بھی پڑھنا۔ اس نے جھلا کر کہا، یہ سب تم کہہ رہی ہو؟ مسلمان بھی ہو تم؟ حورین، شیطانی کام کرتے ہوئے تمہارے ہاتھ نہیں کانپے، تمہارے ضمیر نے ملامت نہیں کیا تمہیں، اور اب مزے سے قرآن کا نام لے رہی ہو۔ قاتل ہو تم، میری ماں کی قاتل ہو، ہم سب کی خوشیوں کی۔ تم کبھی بھی خوش نہیں رہو گی، کبھی بھی نہیں ملے گی تمہیں کوئی خوشی، برباد ہوگی تم، برباد، دیکھ لینا۔ وہ روتے ہوئے چلا چلا کر کہہ رہی تھی، دیکھ لینا، تم دیکھ لینا حورین، یہ ایک بے بس کی بد دعا ہے۔ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ وہ بغیر دھیان دیے اپنا سامان اٹھائے دروازہ زور سے پٹک کر چلی گئی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا چاروں طرف اندھیرا ہے۔ اسے لگا وہاں شاید کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اس نے سوچا شاید لائٹ نہیں ہے یا پھر بند کی گئی ہے، کوئی ہے، اور یہ لائٹ کیوں آف ہے؟ اس نے زور سے کہا۔ ابھی وہ اندھیرے میں سوئچ بورڈ ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ اچانک سے روشنی ہو گئی۔
اس کے کانوں میں تالیوں کی آوازیں گونجنے لگی اور ساتھ ہی ہیپی برتھ ڈے کا گانا بھی میٹھی سی آواز میں اس کی سماعتوں کو چھو رہا تھا۔ ہر طرف رنگ برنگی بتیاں، گلابی پھول اور نیلے غبارے لگے تھے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ گانا گا رہی تھی۔ وہ ایک بہت ہی حسین میکسی زیب تن کیے ہوئے تھی۔ گلابی رنگ کی میکسی پر سفید کرسٹل کا کام تھا، مگر پھر بھی اس کا چہرہ اس میں دمک رہا تھا۔ اس کے بال کھلے تھے، کچھ لٹیں آگے کو تھیں۔ وہ اپنی میٹھی آواز میں ہیپی برتھ ڈے کا گانا گنگنا رہی تھی۔ سالگرہ بہت مبارک ہو میرے بچے، خدا کرے تمہیں دنیا کی تمام خوشیاں نصیب ہوں۔ ہاں شازیہ بہن، میری بھی یہی دعا ہے کہ یہ ہمیشہ خوش رہے۔ آمین فوزیہ، شازیہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ ایان کیا ہوا؟ آؤ کیک کاٹیں۔ کیا ہوا ایان؟ کیا کچھ پسند نہیں آیا؟ بولو ایان۔ ہاں، نہیں آیا پسند مجھے۔ لگ رہا ہے کہ تم سب کا دماغ خراب ہو گیا ہے، بچے بن گئے ہیں سب، اس نے چلا کر کہا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ امی آپ بھی، حد ہے، خالہ کو گئے ہوئے ابھی صرف 2 مہینے ہی ہوئے ہیں، اور نیلم، اس کا بھی تو کچھ نہیں پتا۔ آپ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ اور تم حورین، تمہیں بہت خوشی ہے؟ میری زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے، اس بات کی خوشی منا رہی ہو؟ اور یہ کیک، مائی فٹ، یہ کہہ کر اس نے زور سے اپنا ہاتھ ٹیبل پر مارا اور ایک ہی جھٹکے میں سب گرا دیا۔ یہ کیا کیا تم نے ایان؟ ایسی بات نہیں ہے، یہ سب تو ہم نے تمہاری خوشی۔ میری خوشی؟ میری خوشی ہے ہی نہیں۔ آپ لوگ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی ہے میری خوشی۔ نہیں ہے ایان، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ ہم نے یہ سب اس لیے کیا کہ تمہارا مائنڈ چینج ہو سکے، حورین نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ او، اب سمجھا میں، تم لوگ میرا مائنڈ چینج کرنا چاہتے ہو، اور حورین تم ایسا ہرگز مت سوچو کہ تمہارا راستہ صاف ہو گیا۔ سب سمجھتا ہوں میں کیا ہو رہا ہے، سب سمجھتا ہوں۔ یہ کہتا ہوا وہ غصے سے دروازہ بند کر کے گھر سے باہر چلا گیا۔ ایان بیٹا رکو تو صحیح، ایان میری بات سنو۔ شازیہ اسے آواز دیتی رہیں مگر اس نے نہ سنی۔ بیٹا سوری، ایان کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے۔ نہیں آنٹی، آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ حورین اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ فوزیہ بہن آپ بھی معاف کر دیں۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم سمجھتے ہیں ایان بچہ ہے اور پریشان ہے، اسی وجہ سے ایسے ری ایکٹ کر گیا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں آنٹی میں ہوں نا، آپ آئیں بیٹھیں، اور پریشان نہیں ہوں۔ حورین نے شازیہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ بیٹا تم ہی تو ہو جو ایان کو ٹھیک کر سکتی ہو، تمہارے ساتھ کتنا برا کیا ہے اس نے۔ تم صبح سے تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ آئے ذرا ایان، میں اس سے خود بات کروں گی۔ رات بہت گہری تھی، چاروں طرف کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، سڑک سنسان تھی، دور دور تک کسی گاڑی کا نام و نشان نہ تھا۔ چاند کی روشنی مدھم تھی، مگر اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں اس کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہونٹ کپکپا رہے تھے، مانو جیسے کوئی اسے مار چکا ہے یا پھر اس نے کسی کو مار ڈالا ہے، پر ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا، مگر ایسا ہی تھا۔ اس کی محبت نے اسے مار ڈالا تھا، اور اس کی محبت کا قتل بھی کیا گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ، سیدھا سیدھا، بغیر سوچے سمجھے چلے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر گھوم رہا تھا۔ ایان سنو۔ ہاں بولو نیلم، ذرا آنکھیں تو بند کرو۔ کیوں؟ میں نہیں کر رہا۔ کرو نا ایان۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ لو کر لی۔ اب نیلم نے کیک کا ایک پیس اس کے منہ پر رگڑ دیا۔ ہیپی برتھ ڈے ایان۔ یہ کیا کیا تم نے نیلم؟ اس نے منہ بنایا۔ ایان، ایان اچھا سنو تو۔ اس نے نیلم کی جانب دیکھا تو نیلم کے چہرے پر سجی مسکراہٹ نے اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھیر دی۔ اب دونوں ایک ساتھ ہنس رہے تھے۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، اس نے دیکھا شازیہ بیٹھے اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ امی آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں، سوئی نہیں؟ ہاں بیٹا، وہ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ امی وہ؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔
کیا وہ لوگ چلے گئے؟ کون لوگ؟ حورین اور فوزیہ کی بات کر رہے ہو، جن کے ساتھ تم نے اتنی بدسلوکی کی ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہارا رویہ اس قدر خراب ہو سکتا ہے۔ کہیں وہ ناراض ہی نہ ہو گئے ہوں۔ ایسی پرورش تو نہیں کی میں نے تم لوگوں کی۔ کیا کروں میں، کیا کروں اب؟ میں نے غلط کیا ہے، میں شرمندہ ہوں۔ پتہ نہیں اس وقت کیا ہو گیا تھا مجھے، معاف کر دیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ تم پریشان ہو، لیکن بیٹا کسی کے جانے سے زندگی رکتی تو نہیں ہے۔ میں تمہاری ماں ہوں، مجھے بھی بہت فکر ہے تمہاری۔ تم خود کو اکیلا کیوں سمجھتے ہو؟ حورین بہت اچھی لڑکی ہے، تمہاری خوشی چاہتی ہے اور تم ہمیشہ اس کا دل توڑ دیتے ہو۔